پوری کائنات ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہتھیلی پہ سرسوں کا دانہ پڑا ہوا. تو اس کا ماحول یہ کائنات بھی ہے, یہ مادی دنیا بھی, اور خود میرا وجود بھی ہے. لیکن علامہ یہاں بات عمل سے شروع کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس تک پہنچنا ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے. یعنی علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ آرگینکلی کچھ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. اب یہ جو جملہ ہم نے پڑھا, اب علامہ نے یہاں پہ 5 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. پہلے یہ بات کی کہ یہ جو کائنات ہے ہمارے لیے ایک ایلین یونیورس ہے, ایک اجنبی کائنات ہے. ہم کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ کائنات اجنبی لگتی ہے, اس کے حقائق, اس کی تفصیلات. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کائنات کو حیاتیاتی طور پر, جس کے علامہ نے لفظ استعمال کیا ہے آرگینکلی, ٹو ایسیمیلیٹ آرگینکلی, حیاتیاتی طور پر جذب کر لینا, اس کا کیا مطلب ہے. اور تیسری بات جس طرف علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باطنی تجربہ ہے, یہ جو انر ایکسپیرینس ہے, یہ کس طرح ہوگا. اور چوتھی بات جو علامہ فرما رہے ہیں کہ اس پر, انر ایکسپیرینس پر ایمان کا دار و مدار ہے. اور آخری بات, یہ امپاسبل کیسے ہے کچھ لوگوں کے لیے. اب تھوڑا سا اس پہ ہم ان 5 باتوں پہ, اس جملے کے ان 5 باتوں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. تو پہلی بات جس طرف علامہ فرما رہے ہیں کہ جس کائنات میں ہم ہیں یہ اجنبی کائنات ہے. تو یہ اجنبی کیوں ہے؟ جب ہم عقلی طور پہ اس کائنات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر ہمارا اس کائنات کے ساتھ ایک اجنبیت کا پردہ حائل رہتا ہے. کیوں کہ کتنے اس کائنات کے حقائق ہیں جو ہم پہ ریویل نہیں ہوئے. جب ہم نے ان حقائق کو جاننا ہے تو بڑا لمبا سفر ہے نسل انسانی کا, جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. لیکن اس کائنات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ایک اور جہت بھی ہے. وہ جہت کیا ہے؟ وہ جہت یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی بندگی کے تصور کے ساتھ اس کائنات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر یہ کائنات ہمیں, قرآن مجید یہ تصور دیتا ہے کہ یہ کائنات ہماری اس بندگی کے سفر میں ممد و معاون کائنات ہے. وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. یعنی یہ منشاء خداوند کے خلاف ہے کہ ہم رائے حق پہ چلیں, تلاش حق کے سفر پہ چلیں اور یہ کائنات ہمیں آگے بڑھنے نہ دے. اس لیے اہل نظر کہتے ہیں جب بھی کوئی اخلاص کے ساتھ حق کی تلاش کے سفر پہ چل نکلے تو اس سفر کا ہر قدم اس کے لیے ممد و معاون وسائل لے کے آتا ہے. سفر ہے شرط, مسافر نواز بتیرے, ہزار ہا شجر سایہدار راہ میں ہے. پھر وہ جو اجنبیت ہے کائنات کی ہمارے ساتھ, وہ اجنبیت ڈیزالو ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس اجنبیت کو ختم جس نے کرنا ہے وہ ہماری اپروچ, ہماری فکر ہے. ایسی فکر جو ہمیں, جس کو ڈیفائن اس طرح کیا گیا ہے کہ تفکر رفتن از باطل سوئے حق بجزو اندر بدیدن کل مطلق. یعنی ہماری فکر اتنی میچور ہو چکی ہو کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا, وہ اس کائنات کے حجاب کے اندر حق کو دیکھنے کی استعداد رکھتی ہو. یہ کائنات ایک جزو ہے اور حقیقت مطلقہ کل ہے. وہ جزو کے اندر کل کو دیکھنے کا ملکہ رکھتی ہو. وہ فکر جو ہے وہ پھر دوری اس کائنات کے ساتھ جو ہماری بیگانگی ہے اس کو وہ ختم کر دیتی ہے. دوسری بات جس طرف علامہ نے فرمایا کہ یہ جو اسپرچل انر ایکسپیرینس ہے یہ ایک بایولوجیکل عمل ہے, یہ ایک حیاتیاتی عمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وہ عمل جو صرف عقل پر مبنی ہوتا ہے وہ کھوکھلا عمل ہوتا ہے. وہ صرف ہماری عقل کو متاثر کرتا ہے, ہماری ہستی کے ایک پہلو کو متاثر کرتا ہے بس. لیکن وہ عمل جو اسپرچول ہوتا ہے وہ ہماری پوری ہستی کو متاثر کرتا ہے. یعنی ہماری پوری ہستی کو کون سی چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں؟ ہمارا ادراک ہے, ہمارا جذبہ ہے اور ہمارا ارادہ ہے. یعنی ہماری پوری ہستی کو جو 3 محرکات لے کے بڑھ رہے ہیں, جو 3 ڈرائیور لے کے بڑھ رہے ہیں, یا تو ہم جذبے کے تحت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم ادراک کے تحت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم ارادے کے تحت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں مسلم تصوف کے اندر جتنے بھی نظام آئے تربیت ہیں وہ انہی 3 اصولوں پہ کھڑے ہیں. یا تو انہوں نے
اس راہ کے مسافروں کی تربیت جذبے کے راستے سے کی ہے، یا ان کی تربیت ارادے کے راستے سے کی ہے، یا ان کی تربیت ادراک کے راستے سے کی ہے. یعنی جس طبیعت کے اندر، جس مزاج کے اندر جو چیز غالب ہے، انہوں نے اسی چیز کی تربیت کی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بقیہ جو پہلو ہیں وہ بھی تربیت یافتہ ہو گئے، ان کو بھی اس تربیت کا اثر ملا، اور پوری کی پوری ہستی جو ہے وہ ایک میچورٹی کی طرف چل پڑی. اور ان تینوں اصولوں کی اصل بھی اسوہ انبیاء سے جا کے جڑتی ہے. یعنی اگر آپ ارادے کے مزاج کو دیکھیں تو اس کا ڈائریکٹ تعلق جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے. اس لیے وہ سلاسل طریقت کے جو ارادے کو بنیاد بناتے ہیں تربیت کی، ان کو موسوی مزاج سلاسل کہا جاتا ہے. جذبے کے اوپر جو کھڑے ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے، عشق کے ساتھ. اور جو ادراک کے اوپر کھڑے ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ابراہیم نے ہم سے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، چاند کیا کر رہا ہے، سورج کیا کر رہا ہے، یہ کیوں ڈوب جاتے ہیں. یعنی ایک کوئری اس کا سفر ہے، ایک تلاش، عقلی انداز سے تلاش کا سفر ہے. تو یہ ابراہیمی نسبت اس کو کہا جاتا ہے. اور جب یہ تینوں اوصاف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر محمدی نسبت کہتے ہیں. یعنی علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانی واردات، انر ایکسپیرینس اس لیے اسپرچول، اس لیے بایولوجیکل عمل ہے کہ یہ ہماری پوری ہستی کو کیپچر کرتا ہے، ہماری پوری ہستی کو متاثر کرتا ہے، اور ہماری پوری ہستی کی صورت گری کر رہا ہوتا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد علامہ یہ فرماتے ہیں اگلا جو بات اس کے اندر ہے کہ یہ جو اسپرچول ایکسپیرینس ہے یہ ہوگا کیسے. تو یہ فکر کے ذریعے سے ہوگا، جس طرف پہلے ہم نے بات کی کہ جب فکر تربیت پائے گی. اب فکر تربیت کیسے پائے گی؟ اب اس کی تربیت کچھ تو اکتساب پہ مبنی ہے اور کچھ وہب پہ مبنی ہے. اکتساب کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. اور وہب کا مطلب کیا ہے؟ پھر تائید عزتی اس کو تنہا نہیں چھوڑتی. اس لیے اس کو کہنے والوں نے یوں کہا کہ بود فکر نکورا شرط تجرید پس آن کے لم ازبر کے تائید. کہ سب سے پہلے فکر کو تجرید کے عمل سے گزارا جاتا ہے. تجرید کے عمل سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سانپ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جب کینچری فارغ زائد ہو جاتی ہے تو اس سے وہ نکل جاتا ہے، اس بوجھ کو اٹھا کے نہیں پھرتا. وہ چیزیں جو فکر کے اوپر ایک بوجھ ہیں وہ ان چیزوں سے بتدریج نجات حاصل کرتی چلی جاتی ہے تاکہ وہ اتنی پیوریفائی ہو جاتی ہے کہ وہ ذات حق کا سامنا کر سکے. جب وہ اس سٹینڈرڈ کو کوالیفائی کر لیتی ہے تو پھر برق تائید، یہ تائید الہی اس کو اس کی دستگیری کرتی ہے اور اس کو ذات حق تک، مثال حق تک پہنچا دیتی ہے. یعنی تجربہ جو ہے، جو انر اسپرچول ایکسپیرینس ہے، اس کی بنیاد فکر کی تربیت پر مبنی ہے جو انجام کار اس کو اس تجربے کے ڈومین میں انٹر ہونے کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. اچھا، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے. ایمان کا دار و مدار اس پر کیوں ہے؟ دیکھیں نا، علامہ کے الفاظ ہیں آن وچ ریلیجیس فیتھ الٹیمیٹلی ریسٹس. یعنی انر ایکسپیرینس کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے ہے کہ ایمان ہمارا جو ہے وہ صرف ایک سنی سنائی بات رہتی ہے تاکہ وہ ہمارا حال نہ بنے، ہمارا تجربہ نہ بنے. یعنی انر ایکسپیرینس جو ہے یہ ایمان کو رسمی سے اٹھا کے حقیقی بنا دیتا ہے، یہ ایمان کو تقلیدے سے اٹھا کے تحقیقی بنا دیتا ہے، یہ ایمان کو غیب سے اٹھا کے شہود میں بدل دیتا ہے، اور یہ ایمان کو استدلال کے بجائے حال اور مشاہدے میں بدل دیتا ہے. تو یہ اسپرچول ایکسپیرینس ہی پاسبل ہوگا. یعنی ہم اس درجے پہ پہنچیں، پیورٹی کے اس درجے پہ پہنچیں کہ جن چیزوں کا ہم نے صرف اقرار کیا ہے وہ اقرار ہماری ذات کا حصہ بن کے ہمارا حال بھی بنے، ہمارا حال بھی بنے. تو اس لیے علامہ کہہ رہے ہیں کہ جو انر ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارا ایمان اپنے